بلوچستان کے مشہور شہر خاران کے قلعہ کے بارے میں جاننے کے لیے نامور علمی شخصیت مرحوم اسیر عبدالقادر شاہوانی صاحب کی کتاب آئینہ خاران کے چند صفحات آپ سب کی نظر۔ خاران کے سردار میر آزاد خان نوشیروانی نے خود کو خاران کا نہ صرف سردار تسلیم کرایا تھا بلکہ اس نے خاران کو ایک علیحدہ ریاست بھی قرار دیا تھا، اور وہ خاران کو کلات اور افغانستان سے سیاسی طور پر آزاد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ اس لیے سردار آزاد خان نے ملکی دفاع کے پیش نظر ملک کے اندر خاران کے علاوہ ارماگے، جالوار اور کوک کے مقام پر بھی قلعے تعمیر کرانے کا کام شروع کر دیا۔ خاران کا قلعہ ریاست کے صدر مقام کی حیثیت سے بہت اہمیت رکھتا تھا، لیکن اس کے لیے فوجی نقطہ نگاہ سے کوئی موزوں مقام نہیں ملتا تھا، کیونکہ جہاں وہ قلعہ تعمیر کرنا چاہتے تھے وہاں مستقل پانی نایاب تھا، اور جہاں پانی دستیاب تھا تو وہ مقام قلعہ کے لیے مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اس مسئلہ نے سردار کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ ایک درویش کی نشاندہی پر سردار آزاد خان نے بڈو ندی سے کوئی 6 میل مغرب کی جانب دلکشا کے مقام پر ایک کاریز 1816 میں کھدوایا، جس میں وافر پانی دستیاب ہوا۔ چونکہ قلعہ کے لیے اس کاریز سے 3 میل جنوب میں جگہ منتخب کی گئی تھی، اس لیے کاریز کا پانی ایک نالی کے ذریعے وہاں تک لایا گیا۔ 1818 میں قلعہ کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ اینٹیں بھی یہاں سے 2.5 میل جنوب کی جانب کور کے مقام سے پکائی گئی۔ ایرانی تعمیراتی ماہرین کے علاوہ باقی تمام مزدور مقامی لوگ تھے۔ 2 سال کے عرصے میں 4 فٹ موٹی دیواروں اور 40 فٹ اونچے 4 برجوں پر مشتمل 400 فٹ لمبے، 200 فٹ چوڑے اور 30 فٹ اونچے قلعہ کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا۔ ابتدا میں اس کا نام کاریز کلات اور ہمسایہ ملکوں میں قلعہ خاران مشہور ہوا۔ قلعہ کی حفاظت کے لیے اس کے چاروں طرف گنبد نما مورچوں کی ایک مربوط فصیل بنا دی گئی، لیکن قلعہ میں داخل ہونے کے لیے اس فصیل میں ایک سرپوش مگر پرپیش راستہ چھوڑ دیا گیا، جو بیرونی دروازہ کہلاتا، اور جس پر ہمیں وقت محافظ پہرا دیتے تھے۔ قلعہ کی جنوبی دیوار کے باہر مگر اسے ملحق 3 کمروں پر مشتمل ایک کارخانہ قائم کر دیا گیا تھا، جس میں دیسی اسلحہ اور بارود تیار کیے جاتے تھے۔ اس سے کوئی 100 گز جنوب مشرق میں دکانوں پر مشتمل بازار تھا، جس میں ساہوکار، کچی اور نوشکی کے ہندو تھے۔ یہ ریاست کی پوری آبادی کے لیے مرکزی منڈی کی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ قلعہ کے فصیل سے باہر ایک لنگر خانہ، دوسرا مہمان خانہ، تیسرا فوج کا باجا خانہ اور چوتھا دارو خانہ کہلاتا تھا۔ قلعے کے دروازے کے ساتھ اور قلعہ کی دیوار میں بھی ایک گنبد نما مسجد تعمیر کی گئی۔ اس مسجد میں بیک وقت 350 سے زائد نمازیوں کے لیے گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں اس سے بھی زیادہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شمالی دیوار سے ملحق استقبال خانہ، جس کے ساتھ ہی 12 ایکڑ اراضی پر مشتمل ایک خوبصورت باغیچہ تیار کیا گیا، جس میں دیگر درختوں کے علاوہ 500 کے قریب کھجور کے درخت بھی تھے، لیکن امتداد زمانہ کی وجہ سے اب یہاں صرف 220 کے قریب کھجور کے درخت باقی ہیں۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی بائیں ہاتھ پر کمرے شروع ہوتے ہیں۔ پہلا کمرہ گارڈ کی جگہ، دوسرا اور تیسرا کمرہ اسلحہ خانہ کہلاتا تھا۔ نواب امیر حبیب اللہ خان انہی کمروں کے سامنے دیوان یا جرگہ کرتے تھے۔ ان سے علیحدہ 15 بائی 40 فٹ ہال نما کمرہ توپ خانہ کہلاتا۔ توپ خانے کی مشرقی جانب جو 3 2 منزلہ کمرے ہیں،
ان کی نچلی منزل کو اسلحہ، بارود اور راشن کے گودام کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ بالائی منزل رہائش کے لیے مخصوص تھی۔ بالائی منزل سے آگے برج کے اوپر تیسری منزل کو ایک چور راستہ سے ملا دیا گیا، جس کے دروازے میں پیٹ کے بل ہی آدمی اندر جا سکتا تھا۔ اسی طرح ہر برج کی بالائی منزل کا راستہ بھی بھول بھلیاں ہی ہے۔ جنوب میں بھی 2 منزلہ مکانات ہیں، جن کے بالائی مکانات ابتدا میں رہائش کے طور پر استعمال ہوتے تھے، بعد میں ان میں بھی مال رکھا جاتا تھا۔ مغرب کے بالائی 6 کمرے بھی رہائش کے لیے مخصوص تھے۔ ان کے نیچے 12 کمروں پر مشتمل تہہ خانہ، جس میں مالیہ سے وصول شدہ اجناس اور دیگر مال محفوظ کیا جاتا تھا۔ ان کمروں کے شمال میں نواب امیر حبیب اللہ خان نے فوج کے زیر استعمال اسلحہ کے رکھنے کے لیے 4 کمرے اور ایک خاص مہمان خانہ بعد میں تعمیر کروا لیا تھا۔ مصدقہ روایت ہے کہ نورہ مینگل کو اسی مہمان خانے میں پناہ دی گئی تھی، لیکن چند دن گزرنے کے بعد غداروں نے نواب صاحب کی عدم موجودگی میں نورہ کو انگریزوں کے حوالے کیا تھا۔ شمال کی جانب نچلی منزل بھی 12 تہہ خانوں پر مشتمل ہے، جن میں بھوسا اسٹور کرنے کے علاوہ قیدیوں کو بھی اسی میں قید رکھا جاتا تھا۔ دوسری منزل 6 خوبصورت کمروں پر مشتمل تھی۔ سردار میر آزاد خان انہی کمروں میں رہائش رکھتے تھے اور دیوان عام کے موقع پر وہ انہی کمروں کے سامنے تشریف فرما ہوتے، جبکہ رعایا نچلی منزل کے سامنے براجمان ہوتے۔ قلعے کی مشرقی دیوار یعنی مسجد کی پچھلی دیوار کے ساتھ 16 آتش دانوں پر مشتمل ایک وسیع باورچی خانے کے آثار پائے جاتے ہیں۔ پانی کی ضرورت اگرچہ کارے سے پوری کی جاتی تھی، لیکن ہنگامی حالات کے پیش نظر قلعے کے تقریباً وسط میں 160 فٹ گہرا کنواں بھی کھودا گیا۔ اس کنویں کے قریب ہی ایک 2 منزلہ مکان ہے، جسے دالان کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر زیر زمین خزانہ رکھا جاتا تھا، جس پر ہمیں وقت پہرہ دار مقرر ہوتے تھے۔ 1940 میں نواب امیر حبیب اللہ خان نے قلعہ کے شمال میں 2.5 فرلانگ کے فاصلے پر دلارام کے نام سے جدید طرز کا ایک خوبصورت بنگلہ اور ایک علیحدہ گنبد نما دیوان خانہ تعمیر کر کے قلعہ کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ دلارام ضلع کے ڈپٹی کمشنر کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور 1948 میں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے پر قلعہ میں موجود تمام فوجی اور سرکاری ساز و سامان حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اب بھی قلعے کے کنڈرات میں مختلف سائز اور مختلف قسم کے بندوقوں کے ڈانچے، سپر، برچی، تلوار، کجاوے، پانی کے مشکیزے، گھی کے بڑے بڑے کال والے گھڑے، توپ کے پرزے، خالی کارتوس، اونٹوں کے رخت، انار کے چھلکے اور چٹائیاں موجود ہیں۔